نیر آپ نے جو عبادت شروع کرائی اور کرسچن کمیونٹی کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہندو کمیونٹی کی طرف سے وہ آپ بھول گئی، تو وہ میں اس عبادت سے شروع کر دیتا ہوں کہ ہندو کمیونٹی میں ہمیشہ جیسے شروع کیا جاتا ہے تو گایتری منتر سے شروع کیا جاتا ہے. اوم بھوربھووः سوः تत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. میں صرف ہندو کمیونٹی کی طرف سے نہیں، میں نے پاک قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے بائبل بھی پڑھا ہوا ہے، اور میری حضرت امام حسین کے اوپر میری ریسرچ ہے، میری مدینہ ریاست کے اوپر میری ریسرچ ہے، میری آرٹیکل جنگ اور دی نیوز میں بھی آتے ہیں. تو میں اسی انداز سے جیسے ابھی میں نے پڑھا، اسی انداز سے آخری نبی کے لیے میں نعتیں بھی پڑھتا ہوں. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. ہمیں سمجھ کر فقط اپنا ہمیں تقسیم نہ کرنا، نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے شکریہ پہلے پی ایف یو جے کا. انہوں نے آج مجھے نیر اور افضل بٹ صاحب کی طرف سے جب دعوت آئی، میں نے کہا نہیں، میری فلائٹ دیر سے تھی، میں نے کہا نہیں میں آپ کے پروگرام میں ضرور آؤں گا، کیونکہ میرا تعلق بھی ویسے تو میرا تعلق خدمت سے ہے، اور خدمت جو ہے کیونکہ مجھے ایک فلنتھروپسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ پولیٹکس سیاست ایک عبادت ہونی چاہیے، مگر سیاست کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو انفٹ سمجھتا ہوں، مگر پھر بھی 25-26 سال میں پارلیمنٹ کا حصہ بنتا آ رہا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، مالک کی طرف سے ہے، کچھ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے. تو صحافت سے بھی میرا تعلق ہے، کیونکہ میں ریگولر رائٹر ہوں. جنگ اور دی نیوز میں کئی سالوں سے لکھتا ہوں، تھرسڈے کے دن جنگ میں، جمعے کے دن دی نیوز میں. دو چیزیں تھی، ابھی میں کلیئرفیکیشن کروں گا. یہاں پہ بھی بات کی گئی انٹرنیشنل مائنارٹی، دس از ناٹ دا انٹرنیشنل، دس از اے نیشنل مائنارٹی ڈے. 11 اگست قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اسپیچ تھی، جس کو ساری نان مسلم کمیونٹی نے سننے کے بعد لبیک کہا اور اپنی مائیگریشن روک دی، کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف دا پارٹیشن 23% پاپولیشن نان مسلم کمیونٹی کی تھی پاکستان کے اندر، مگر آج وہ 4 سے 5% پاپولیشن ہو گئی ہے. تو آپ سب کو سوچنا چاہیے کہ الارم کیوں ہے، یہ کیوں ایسے ہوا. اور قائد اعظم کی اسپیچ کے بعد اس چیز کو زور دیا گیا اور اس چیز کو ریئلائز بھی کیا گیا، اور کمیونٹی نے اس کو لبیک کہا، اور پھر کمیونٹی مائیگریٹ نہیں ہوئی. مگر پھر 1 سال قائد اعظم کی وفات کے بعد پھر ماحول چینج ہوا، پھر جنرل ضیاء کا ٹائم پہ ماحول چینج ہوا اور مائیگریشن دوبارہ ہوئی. اور اس مائیگریشن کے اندر ساری کمیونٹی، ہندو، کرسچن، سکھ، ساری کمیونٹی نے مائیگریشن کو پسند کیا. مگر آج بھی پاکستان کے اندر جو 4 سے 5% محب وطن رہتے ہیں، وہ اپنی دھرتی ماتا سمجھتے ہیں پاکستان کو. اور 1965 کی جنگ ہو، 1971 کی جنگ ہو، چاہے 2025 کی جنگ ہو. میں تھوڑا سا خاموشی سے کیمرہ مین کو کہوں گا سنیں کہ 2025 کی جنگ ہو، ہر وقت نان مسلم کمیونٹی آگے کھڑی رہی اور آگے کھڑی رہے گی، کیونکہ یہ اس کے فرض میں شامل ہے. ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں، دین میں یہی ہے
کہ ماتا ایک جنم دینے والی ماں ہوتی ہے, دوسری رزق دینے والی ماں ہے. تو رزق دینے والی ماں جو ہے وہ پاکستان ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی وائٹ فلیگ کی. وائٹ فلیگ ملک کو استحکام, امن ایک ماڈل تھا, مگر وائٹ فلیگ, میں دوبارہ اس کو کلیئر کر دوں, وائٹ فلیگ مائنارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا. گرین کلر آل کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے, وائٹ کلر پیس اور استحکام کو ریپریزنٹ کرتا ہے. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ کا کسی بھی دین دھرم کسی سے بھی آپ کا تعلق ہو, مگر پاکستان کے اندر سارے پاکستانی ایک ہی کہلائیں گے اور ان سب کا کلر گرین ہوگا. اور وائٹ کلر جو ہے وہ پاکستان ایک مدینہ ریاست کی طور پر ایک ایسا ماڈل بنے گا جو ایک امن کا گوارا بنے گا. پاکستان کی گورنمنٹ نے اسپیشلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے 2009 میں جو 11 اگست کو جو قائد اعظم کی تقاریر کو جو مائنارٹی ڈے مقرر کیا, میں آج سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ کام ہمیشہ نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ محبت یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. یہی وجہ ہے کہ 2009 کے بعد صحافت, لوکل کمیونٹی, گورنمنٹ لیول ہر جگہ پہ یہ اب ہو چکا ہے کہ 11 اگست کو جو ہے وہ مائنارٹی ڈے منایا جائے گا. تو آج مائنارٹی ڈے کے حوالے سے یہ تقریر ہونا, سب کا مل کے یہاں پہ منانا, میں پھر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سارے لوگ اسپیشلی کرسچن کمیونٹی کے لیڈر میرے بھائی جے سالک بھی یہاں پہ موجود ہیں. سب لوگوں نے, پیر صاحب نے, بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی یہاں پہ لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا, صحافی سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں. رانا عظیم جو ہے وہ ہمیشہ ٹی وی پہ مجھ سے لڑتا ہے, وہ بھی آج ہمارے ساتھ کھڑے, وہ چلا گیا, وہ بھی چلا گیا. چلیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن آپ سب لوگوں کی طرف سے مل کے منانا یہ ہمارے لیے خوشی کی باعث ہے. اور آپ کی ایک مرتبہ نہیں, جب بھی دعوت ہوگی ہم بالکل آپ کے پاس آئیں گے, مگر ابھی جرمانہ آپ کے اوپر ہے, ابھی آپ کو میری طرف آنا ہے. تھینک یو ویری مچ.